الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزینا اخلاقنا بالقرآن ونجینا بالقرآن ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور کا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب آپ سیکار تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے لیے، اس کے بعد درود و سلام آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت پر۔ احباب، اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے محبت کتنی کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ رب العزت ہم مخلوق سے، حضور کی امت سے، تمام مخلوقات سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ اپنی ماں کو بلائیں، اسے پکاریں، کہو اماں، وہ کہے گی جی بیٹا، پھر آپ پکاریں، وہ کہے گی بیٹا کیا ہے، تیسری مرتبہ جب ہم پکاریں اپنی ماں کو، وہ کہے گی سر نہ کھا، جو کام ہے اپنا خود کر لے۔ لیکن رب تعالیٰ کہتا ہے اگر تو مجھے دن میں 70,000 مرتبہ پکارنا عبدی، میں تجھے جواب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے تو صرف مجھے پکار تو صحیح، میری رضا کی خاطر آ تو صحیح، اپنی جبین میرے گھر میں جھکا تو صحیح۔ لیکن نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، بالکل ایسا نہیں کرتے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانے کو لوٹ جاؤ، میری رحمت کے خزانے مجھ سے لے جاؤ، لیکن ہم یہاں آتے نہیں ہیں۔ اب ایک واقعہ ہے ہندو کا فرقہ، وہ اپنے بت سے، اپنے صنم سے یا سمت کہتا ہے یا صنم کہتا ہے، وہ کہتا ہے اے بت میری مدد کر، حالانکہ وہ تو بت ہے، وہ تو بت ہے، وہ صنم ہے، اس کی کیا مدد کرے گا۔ جب وہ کافر کی زبان پھسلی، اس کی زبان سے نکلا یا صنم کے بدلے، یا نیند کی حالت میں اس نے یا صنم کے بدلے یا صمد کہہ دیا۔ جب کافر کی زبان سے یہ لفظ نکلے نا، یا صمد نکلا، اللہ نے 7ویں آسمان پر عرش معلیٰ پر جواب دیا لبیک یا عبدی، اے انسان، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، قربان جائیے۔ فرشتوں نے کہا نا مالک یہ کیا ماجرا ہے، اب وہ تو کافر ہے، وہ نیند کی حالت میں اس کی زبان پھسلی ہے، حالانکہ بت سے کہہ رہا ہے، اپنے صنم سے مدد مانگ رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے نیند کی حالت میں کہا ہے یا صمد، تو نے اسے جواب دیا۔ اللہ نے کہا ہے فرشتوں وہ تو کافر ہے، وہ ہندو ہے، اپنے بت سے مانگ رہا ہے مدد، حالانکہ وہ تو پتھر ہے، وہ تو صنم ہے، اس کی وہ کیا مدد کرے گا، میں تو خدا ہوں۔ اس نے مجھے غلطی سے بھی اگر پکارا ہے نا یا صمد، یہ میری رحمت کو گوارے نہیں کرتا کہ میں اس کا جواب نہ دوں، اس لیے میں نے جواب دیا۔ اور احباب، رب کہتا ہے دنیا میں 2 دربار لگتے ہیں،
ایک دربار عام ہے اور دوسرا دربار خاص۔ دنیا میں صبح کے وقت دربار خاص لگتا ہے، جبکہ شام کے وقت دربار عام لگتا ہے، لیکن رب کہتا ہے میری بارگاہ میں آؤ، رات کے اندھیرے میں میرا وقت دربار خاص کا ہوتا ہے، یعنی تہجد کے ٹائم آؤ، مجھ سے لے جاؤ رحمت، مجھ سے لے جاؤ رحمت کے خزانے، مجھ سے لے جاؤ رزق، مجھ سے لے جاؤ برکتیں لے جاؤ۔ رب کہتا ہے میری بارگاہ میں صبح کے وقت دربار عام ہوتا ہے، جبکہ رات کے وقت تاریک اندھیروں میں دربار خاص ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا کے حکمرانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا کام کر دو، یہ ہمارا کام کر دو، لیکن مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا کائنات کا مالک اللہ ہے، ہم اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اس کے در پر جائیں جو ہمارا دردوں کا درمان ہے، جو ہمارا درمان ہے، اس کے در پر آئیں، اپنی جبین جھکائیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ دنیاوی حکمرانوں کے پیچھے، دنیاوی لیڈروں کے پیچھے، دنیاوی سرداروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دو۔ رب کہتا ہے میری بارگاہ میں ایک مرتبہ آؤ تو صحیح۔ کامیابی ہماری ہی حضور کے در پر ملتی ہے، کامیابی ہی ہماری اللہ کے در پر ملے گی۔ اللہ کا در ہمارا اصل میں کامیابی ہے۔ اب دنیا کی محبت ہے نا، دنیا کی کامیابی فقط عارضی ہے، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی کامیابی ہماری حقیقی ہے، ہماری حقیقی ہے۔ حقیقت میں اللہ کی محبت ہماری کامیابی ہے۔ اور محبت اللہ کہتا ہے صبح کے وقت اپنے فرشتوں سے منادی پھیر دو، منادی پھیر دو، جو مجھ سے مانگے رزق، جو مجھ سے مانگے برکت، جو مجھ سے مانگے صحت، جو مجھ سے مانگے شفاعت، لیکن ہم اس کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب اذان ملتی ہے نا، حضرت علی کے جسم پر کپ کپا طاری ہو جاتی، وہ کانپنے لگتے، کہنے لگے عرض کی مولا آپ کیوں کانپتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا بھی میں اس لیے کانپتا ہوں کہ بادشاہ ہے، مالک کی کائنات ہے، جس کی اذان ملتی ہے مجھے کانپ کبھی اس لیے ہو جاتی ہے کہ میں اس کے دربار پر جاؤں گا، اس کے احکام پر عمل کر پاؤں گا نہیں، اس کے فرائض انجام دوں گا نہیں۔ لیکن ہماری ایسی حالت نہیں۔ ارے وہ تو امام ہے، مولا علی جس کی طاری ہو جاتی، کانپ ہو جاتی، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا بالکل نہیں کرتے۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، 24 گھنٹے ہمارے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 5 وقت اللہ کے گھر سے اذان ملتی ہے، کہتے ہیں صدا لگتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اذان ملتی ہے، ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ حتیٰ کہ نجات ہماری نماز ہے، نجات ہماری اسی در سے ہونی ہے۔ آپ نے ایسا دربار دیکھا ہے جس سے بلاوے آتے ہوں اپنے غلاموں کو؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، بلاوے نہیں آتے بادشاہ کی دربار سے بھی آؤ لے جاؤ، آؤ مجھ سے لے جاؤ۔ دنیاوی حکمران ایسا نہیں کرتے، لیکن اللہ کا گھر ایسا ہے جو صدا لگا رہا ہوتا ہے، 5 وقت کہتا ہے آؤ مجھ سے لے جاؤ، میری رحمت کو لے جاؤ، مجھ سے برکتیں لے جاؤ، مجھ سے رزق لے جاؤ۔ ایسا دربار صرف اللہ کا ہے، ایسا دربار صرف اللہ کا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اگر ہم اپنا ٹائم نکالیں تو صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکلتا ہے نماز کے لیے 5 وقت، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی رضا میں آتے نہیں ہیں، اللہ کی خاطر آتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہماری کامیابی یہی ہے، ہماری کامیابی یہی ہے، نہ کہ ہم دنیا کے حکمرانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ناکامی ہے۔
اصل حقیقی محبت ہماری اللہ کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔